گانا وغیرہ، یہ کسی مولوی کا بیان سنو یا چھوٹی موٹی چیزیں دیکھ لو، اس کے ساتھ میوزک عام ہو چکا ہے کہ آج کل برتھ ڈے ہر جگہ پہ منائی جا رہی ہے جی، کوئی گناہ چھڑا نہیں ملتا۔ اور اللہ کے بندوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو چھوڑو گے، کفار والے طریقے کو اپناؤ گے، تو وہ کیا آپ کو ثواب ملے گا اگر گناہ نہیں ملے گا؟ اس لیے مسلمان ماؤں اور بہنوں کو سنبھل جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ہم نہ لگ جائیں اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ نہ رب رسول بھلا بندیا، نہ رب رسول بھلا بندیا، نہیں رہنا تو صدا بندیا، تیرا قاصد ایک دن آوے گا، تیرا قاصد ایک دن آوے گا، تینوں چٹھی آن پڑھاوے گا، پھر ڈوروں مردی ٹوٹ جانی ہے، پھر ڈوروں مردی ٹوٹ جانی ہے، نہ ایویں ٹوٹ پھر وقت گواہ بندیا، نہ ایویں ٹوٹ پھر وقت گواہ بندیا، نہ رب رسول بھلا بندیا، نہیں رہنا صدا بندیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت سے پہلے آنے والے حالات اور واقعات سے آگاہ فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعدار بنیں، بری عادتوں کو ہم چھوڑ دیں، غلط کاموں کے اندر ہم نہ پڑیں۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ خلافی عام ہو جائے گی، والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی۔ آج گھر گھر کے اندر یہی بات چھڑ چکی ہے، ہر جگہ پہ والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے، قتل عام ہو جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی بات ہے کہ قتل عام ہو چکا ہے، فحاشی پھیل چکی ہے، اڈے زنا کے کھل چکے ہیں، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اچانک موتیں زیادہ ہو جائیں گی، اچانک موتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں نا، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ موت آ گئی ہے، یعنی موتوں کے اندر اتنی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، نہیں پتا ہوتا کہ کس وجہ سے مر رہا ہے، کیوں مر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ساتھ ہمیں فکر تو یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں قیامت کی تیاری کرنی چاہیے، مرنے کی تیاری کرنی چاہیے، لیکن وہ تو ہم فکر نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، ہم پیشن گوئی پہ تو یقین کر سکتے ہیں، یقین کیا بلکہ ہمارا ایمان ہے آپ علیہ السلام کی ہر بتائی ہوئی بات پر۔ تو ہم اپنی موت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کریں کہ جتنا ہمارے پاس نہیں معلوم ہے، 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹے ہیں، 15 منٹ ہے، کتنے منٹ ہے، اس کے لیے ہم اپنی موت کی تیاری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زنا عام ہو جائے گا۔ ظالموں، اللہ تعالیٰ سے آپ نہیں ڈرتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ رحمت کائنات دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے اندر بے برکتی عام ہو جائے گی، مال کے اندر بے برکتی ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بابا کمان والا تو سارا ٹبر کھان والا۔ پہلے کچھ ایسا رول ہوتا تھا کہ ایک باپ کماتا تھا، پورا ٹبر جتنا بڑی ہوتی تھی فیملی کھا رہا ہوتا تھا۔ غمیوں اور خوشیوں کے اندر، دعوتوں، ہر چیز کا وہ والدین پہلے سمجھ رکھتے تھے، سب کچھ اکٹھا کر رکھتے تھے کہ کیا کیا واقعات پیش آنے والے ہیں ہر چیز کے لیے۔ اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، بے برکتی اتنی پہنچ چکی ہے کہ پورے گھر کے لوگ، پورے گھر کے افراد، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، یہاں تک کہ خواتین بھی مردوں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹھا لیں، لیکن رزق کی کوئی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ ہر انسان دولت کے پیچھے پڑ چکا ہے، دولت کے اندر سکون نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سکون چاہتے ہو تو کیا کرو، اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ وَتَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ،
تم چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو. کیا کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، تفرع العبادتی، میری عبادتوں کے لیے فارغ ہو جایا کر. یعنی اگر ہم غور کریں تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے فرما رہے ہیں کہ میری عبادتوں کے لیے اپنے کو فارغ کر لیا کرو، میری نماز کے لیے ٹائم نکال لیا کرو، میرے قرآن پاک پڑھنے کے لیے ٹائم نکال لیا. یہ نہیں کہا کہ سارا کا سارا ٹائم نکالو میرے لیے، بس گھر شہر کے کام وغیرہ چھوڑ دو. نہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. صحابیات اکرام، صحابیات کے ہم واقعات کو لیں تو صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ تندور کے ساتھ روٹی لگاتے لگاتے قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے، اتنی بعمل تھی. لیکن ہم لوگ ٹائم بھی ملتا ہے، جو ملتا ہے وہ سونے پہ لگا دیا، گپوں پہ لگا دیا، الزام لگانے پہ لگا دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ تفرعی عبادتی، میرے لیے اپنے کو، میری عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو خالی چھوڑ، میری عبادتوں کے لیے تیار رہ کر. پھر فرمایا کہ املا صدرک الغنا، جب تم میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا تو میں کیا کروں گا؟ میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا. یعنی تو دنیا سے بے فکر ہو جانا، پھر جو بھی تیری دنیا کی ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی، وہ میں دور کروں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَصُدُّ فَقْرَكَ، کہ میں تیری غریبی کو مٹا دوں گا. یہ رزق کے پیچھے جو تو دوڑتا ہے، یہ دوڑنے کی تجھے ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میں تیرے رزق کے اندر ہی برکت ڈال دوں گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو ایسا نہیں کرے گا، میرے ذکر کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، میرے قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، ہر وقت تو کام 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 میں لگا رہے گا، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا املأ یدک شغلا، میں تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. کام کام، پھر پوری زندگی کام کام کرتے رہنا. اب ہم اگر دیکھیں تو ہماری کچھ حالت یہی ہو گئی ہے، کیا ہم بس کام کام کام، یا ٹائم نہیں ملتا کہ ہم گھر کے کام میں سے کوئی مدرسے کے لیے ٹائم نکالیں، کچھ پڑھنے کے لیے ٹائم نکالیں. بوڑھے ہو گئے ہیں، بچوں کے لیے کما کما کے لے کے کام کے پیچھے ہی بھاگ گئے. اگر ہم کام کے پیچھے لگ گئے تو پھر ہم نے اسی کے پیچھے ہی لگے رہنا ہے، وہ پھر ہمارے ہاتھ سے ختم نہیں ہونے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَصُدُّ فَقْرَكَ، کہ میں تیرے فاقے بڑھا دوں گا. یعنی جو فاقے ہیں، غربت ہے، یہ سب کچھ میں تجھ پر بڑھا دوں گا اگر تو نے میرے ذکر کو چھوڑ دیا، میرے لیے میری عبادت کے لیے وقت تم نے نہ نکالا. مسلمانوں، قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اس کی نشانیاں، علامات بتلا دی گئی ہیں کہ قیامت سے پہلے کیا کیا حالات آئیں گے، کیا کیا واقعات پیش آئیں گے، کون کون سے فتنے ظاہر ہوں گے، کون کون سے نہیں ظاہر ہوں گے. یہ ساری چیزیں حدیث مبارکہ کے اندر بتا دی ہیں. یہ کیوں بتا دی ہیں؟ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری پرواہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے کہ دنیا کی فکروں کے اندر لگ گئے ہیں، دنیا کی پریشانیوں کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ وہ چنگا رہ گیا جو مر گیا ہے. یعنی وہ چنگا رہ گیا ہے جو مر گیا ہے، وہ ٹھیک رہ گیا ہے کہ دنیا کی ٹینشنوں سے فری ہو گیا ہے. وہ افسوس کریں گے لوگ اپنی زندگیوں پر کہ کیوں نہیں وہ مر گئے، فلاں کی جگہ پہ میں کیوں نہیں مر گیا. یعنی ان کو پریشانیاں اتنا گھیر لیں گے، اس طرح وہ دنیا کی جو زندگی ہے اس سے بیزار ہو جائیں گے. لوگ خودکشی کریں گے، اور دنیا کے اندر خودکشی سے زیادہ بری موت کوئی نہیں ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جس شخص نے خودکشی کی ہوگی اس کو وہی سزا دیں گے کہ بار بار تو خودکشی کرتا رہے، جہنم میں بیٹھا رہے. ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور سب سے بہترین جو موت ہے وہ شہادت ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جہاد کرتے کرتے شہید ہو جانا. میری ماں اور بہنوں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے ہیں تو ہم اس شہادت کے مرتبے کو حاصل کر سکتے ہیں. ہم روزانہ 25 دفعہ تقریباً اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ تقریباً روزانہ 25 دفعہ اگر ہم یہ دعا پڑھا کریں
تو اگر ہم مر جاتے ہیں بستر پہ بھی تو ہمیں شہادت کا رتبہ ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہمارے قریب رشتے دار کوئی مجاہدین وغیرہ کی فیملیز وغیرہ جہاں بھی ہیں ان کی ساتھ مدد کر دیا کریں تاکہ آپ کو ثواب ملتا رہے. اس میں ہمارا کوئی نہیں جاتا، ہماری کچھ جو بھی پیسہ وغیرہ اس کے اندر کوئی کمی شمی نہیں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کے اندر اور برکت دے گے. لیکن یہ ہمارا امتحان ہے کہ اس دور جو پرفتن دور ہے اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جہاد کی فضیلتیں بتائی ہیں اس جہاد پر ہم قائم رہتے ہیں یا نہیں ہیں، یا ہم جہاد کے خلاف باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمارا بیان کا جو موضوع تھا خیر وہ علامات قیامت تھا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان ماں و بہنوں سن لو کہ یقل الرجال ویکثر النساء کہ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی. یعنی ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مرد کی کفالت میں کئی ساری عورتیں ہوں گی، ایک بندہ کمانے والا ہوگا اور ڈھیر سارے کھانے والے ہوں گے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت کا تھا. اگر عورت سدھر جائے تو سمجھے پورا گھرانہ سدھر سکتا ہے. اگر عورت سدھر جائے